ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں محترم جناب پیر سید عطاء المصطفیٰ شاہ عتیق، جو کہ شاہدرہ ویلفیئر کونسل کے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنا اظہار خیال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو آپ تمامی احباب نے یہ سن لیا ہے، سماعت کر لیا ہے، یہ جو شاہدرہ ویلفیئر کونسل ہے اس کی کیا کیا خدمات سر انجام دی انہوں نے اس علاقے کے لیے۔ اور ماشاءاللہ یہ نہیں کہ صرف یہ دنیاوی امور میں ہی یہ سرگرم عمل ہے، یہ دینی مذہبی بھی کاموں میں بھی یہ سرگرم عمل ہے۔ اور ہمارے علاقے میں یہ ہے، یہاں پہ تقریباً فرقہ واریت کی آپ کو بو تک نظر نہیں آئے گی۔ مسالک سارے موجود ہیں لیکن وہ اپنی اپنی حدود کے اندر رہ کے کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ فرقہ واریت کا بھی ہم نے روکا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ بھی اس میں اپنا سر نہیں اٹھا سکتی۔ تو جو بھی سماجی ہیں، مذہبی ہیں، دینی ہیں، سیاسی کام ہیں، تو ان کے ہر کام میں یہ جو کونسل ہے یہ اپنا جو ڈیوٹی وہ سر انجام دے رہی ہیں، صرف اور صرف علاقے کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، تاکہ ہمارے ہاں لڑائی جھگڑا نہ ہو، انتشار پیدا نہ ہو۔ اور اس علاقے کے اندر کافی جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں سے ٹاپ کرنے والے نونہار طلبہ بھی اس علاقے کے رہنے والے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ان تمام سہولیات سے محروم ہے۔ اگر کوئی بچہ ٹاپ کرتا ہے اس کو وہ پوزیشن نہیں دی جاتی، اس کو وہ منزل، وہ مقام جو ہے وہ نہیں دیا جاتا۔ تو لہذا آج ہمارے یہی مطالبات ہیں کہ اس علاقے کے جو پسماندہ لوگ ہیں، جو بچے ہیں اپنی کاوش سے اپنے منزل مقام پہ پہنچتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی سرکاری سطح پہ بھی ہونی چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالی مزید یہ سوسائٹی جو کونسل ہے یہ مزید اپنے علاقے کی بہتری کے لیے سرگرم عمل ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم رہیں گے۔ جس طرح ماضی میں بہت سارے ویلفیئر کے کام اہل شاہدرہ کے کیے گئے ہیں، افسوس کا مقام ہے کہ شاہدرہ جو کہ تعلیمی سرگرمیوں کا پورے پاکستان کا مرکز ہے، الحمدللہ شاہدرہ کے ہونہار طلبہ کوئی بھی تعلیمی امتحان کا کوئی بھی رزلٹ ہو، میٹرک کا ہو، مڈل کا ہو، انٹر کا ہو، ایف ایس سی کا ہو، گریجویشن کا ہو، ایم اے کا ہو، کوئی بھی رزلٹ ہو، الحمدللہ ٹاپ پوزیشنز اہل شاہدرہ کے بچوں کی ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ شاہدرہ کو جس طرح نظر انداز کیا گیا، جس طرح شاہدرہ کے بچوں کے ساتھ ان کی حق تلفی کی گئی، ان کو تعلیمی سہولیات فراہم نہ کر کے، اور جس طرح کے شاہدرہ کے عوام کو محروم رکھا گیا ان کے بنیادی حق سے، ان کو گیس، بجلی، پانی کی تکلیف دہ مصیبتوں میں مبتلا رکھا گیا، اور خصوصاً ٹرانسپورٹ کی جو سہولت جو کہ ایک بنیادی شہری کا حق ہے، جو کہ ایک شہری کا بنیادی حق ہے، اس سے اس کو محروم کیا گیا۔ یہ شاہدرہ ویلفیئر کونسل کی طرف سے اور مرکزی میلاد کمیٹی جو دینی مذہبی جماعت ہے ہم نے بنائی ہوئی ہے، تو ان دونوں نے یہ مشترکہ لائحہ عمل جو عوام کے مسائل ہیں پیچیدہ، اس کے اوپر ہم نے کچھ چند نکات بیان لکھے ہوئے ہیں جو ہم اپنے نمائندگان اور سرکاری سطح پہ ہم جو ہے نا وہ پہنچانا چاہتے ہیں، تاکہ جو اس علاقے کی محرومی ہے نا وہ اس کو دور کیا جائے۔ یہ ہمارے نکات ہیں مشترکہ شاہدرہ ویلفیئر کونسل کی طرف سے اور مرکزی میلاد کمیٹی کی طرف سے۔ یہ نکات ہیں، یہ میرے ہاتھ میں ہیں، اور یہ ہیں جو اس علاقے کی عوام ان چیزوں سے محروم ہے یا ان کی زد میں ہے، تو لہذا یہ ہم بیان کرنے لگے ہیں تاکہ یہ ہمارا جو پیغام ہے یہ حکام بالا تک یہ ہمارا جو پیغام یہ پہنچے۔ نمبر 1، ٹرانسپورٹ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ شاہدرہ ٹاؤن بس سٹاپ سے سپیڈو بس کے روٹ کا اجرا کیا جائے۔ بھاٹی چوک سے چلنے والی بس کو شاہدرہ بس سٹاپ سے چلایا جائے، سپیڈو بس کو۔ نمبر 2، تمام ریلوے ٹرینوں کی شاہدرہ باغ جنکشن پر سٹاپ لازمی کروایا جائے۔ اور نمبر 3، گورنمنٹ ہسپتال شاہدرہ ٹاؤن کو اپ گریڈ کیا جائے، گائنی، آئی، ڈینٹل ڈپارٹمنٹ وغیرہ کو باقاعدہ فنکشنل کیا جائے۔
لیب ٹیسٹوں کی سہولیات بھی فراہم کی جائے۔ نمبر 4، دہیڑ شاہدرہ ٹاؤن کی گورنمنٹ ڈسپینسری جو کہ شاہدرہ ویلفیئر سوسائٹی کی کاوش سے بنی تھی، وہاں میل اور فیمیل ڈاکٹرز وغیرہ اور ضروری عملہ فراہم کیا جائے۔ نمبر 5، CDG بوائز ہائی اسکول بس اسٹاپ کی پراپرٹی اراضی ناجائز قابضین سے واگزار کروا کر سکول کے حوالے کیا جائے۔ اور نمبر 6، شاہدرہ میں تعلیمی اداروں کی شاندار کارکردگی کی بدولت ہر سال تمام امتحانات میں شاہدرہ کے طلبہ ہی ٹاپ پوزیشن حاصل کرتے ہیں، مگر افسوس کا مقام ہے اہل شاہدرہ کے لیے کوئی بھی تعلیمی سہولت میسر نہیں، لہذا مقامی طلبہ کے لیے CSS اور سروس کمیشن کے امتحانات کی تیاری کے لیے جامعہ لائبریری قائم کی جائے۔ نمبر 7، میٹرک انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کی سہولت کے لیے شاہدرہ میں امتحانی سینٹر تعمیر قائم کر کے مقامی طلبہ کی تکلیف کا ازالہ کیا جائے۔ یہ 7 میں نے بیان کیے ہیں اور بقایا جو ہیں وہ اگلے میرے ممبران وہ پیش کرتے ہیں۔ نمبر 8، شاہدرہ میں سیور سسٹم انتہائی ناقص ہے۔ معمولی بارش ہونے کی وجہ سے تمام گلیوں لوگوں کے مکانوں میں سیورج کا پانی جو ہے نا وہ اندر چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے یعنی منصوبہ بندی معقول قسم کی جائے تاکہ لوگ اس سے محفوظ ہو سکے۔ نمبر 9، سوئی گیس کی فراہمی شاہدرہ کو نہ ہونے کے برابر ہے۔ پریشر بالکل نہیں ہے، جو پریشر ریلیز کرنے والے شخص ہیں وہ پریشر کو مکمل طور پر ریلیز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے حالیہ شاہدرہ اس سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اور شاہدرہ میں راوی بند کے اوپر ایک انہوں نے مین لائن بچھائی ہے، اس کو بھی شاہدرہ سے منسلک کیا جائے۔ نمبر 10، اہل شاہدرہ کو پہلے والے صاف پانی کی فراہمی کی جائے، فلٹر پلانٹ لگائے جائیں، اور جو ٹیوبل شاہدرہ میں بہت کم ہے، جو ختم ہو چکے ہیں ان کی جگہ پر انہوں نے ابھی تک ٹیوبل نہیں لگائے۔ پنڈی قبرستان پر ایک ٹیوبل ختم ہو چکا ہے، اس کی جگہ پہ کوئی ٹیوبل نہیں لگا۔ نمبر 11، شاہدرہ کے تمام سڑکوں پر ہر طرف بے شمار ناجائز تجاوزات کی بھرمار ہے، اس کو جو ٹریفک کے راستے میں حائل ہے اس کو فوری ختم کیا جائے، جیسا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام ناجائز تجاوزات کو ختم کرنے کا عزم کیا ہوا ہے۔ شاہدرہ پر بھی خصوصی توجہ دی جائے۔ نمبر 12، گورنمنٹ گرلز کالج جو کہ 109 کنال کی وسیع اراضی پر شاہدرہ ویلفیئر کونسل کی کاوش سے 2004 میں پایہ تکمیل تک پہنچا تھا، اس کی تعمیر ہوئی ہے، وہاں MA کی کلاسز کا فوری اجرا کیا جائے۔ نمبر 13، گورنمنٹ ویونگ انسٹیٹیوٹ 315 کنال اراضی پر ٹیکنیکل یونیورسٹی کی منصوبہ بندی ہو چکی ہے، وہ فوری طور پر یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جائے۔ نمبر 14، بیگم کوٹ میں 18 کنال رقبہ بیکار پڑا ہوا ہے، جس پر ناجائز قابضین کا نظر ہے، اس پر گرلز ہائر سیکنڈری اسکول یا تعلیمی ادارہ قائم کیا جائے تاکہ اہل علاقہ کو فائدہ پہنچ سکے۔ نمبر 15، گورنمنٹ کامرس کالج شاہدرہ جو کہ بہت پرانا ہے، وہ کرائے کی بلڈنگ میں یعنی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کو سرکاری عمارت اس کی بنائی جائے تاکہ فنی تعلیمی ادارے اس کو فعال ہو سکے۔ نمبر 16، شاہدرہ کی ایک عظیم شخصیت سر شہاب الدین جو سابقہ اسپیکر پنجاب اسمبلی قیام پاکستان سے پہلے تھے، انہوں نے شاہدرہ پر بہت بڑا احسان کرتے ہوئے 519 کنال رقبہ وسیع تر رقبہ اپنے نام سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے قیام کی غرض سے انجمن حمایت اسلام کو وقف کیا، اور ساتھ ہی 5 لاکھ روپیہ 1947 میں انجمن کو دیا، مگر انہوں نے انجمن حمایت اسلام نے اس پر آج تک ان کے نام سے کوئی ادارہ قائم نہیں کیا، بلکہ وہ تمام رقبہ ان کے ملی انجمن کے
अफसरान बाला के मिली भुगत से और मकामी अफराद की मिली भुगत से वो तमाम लोगों को नाजायज़ कब्ज़ा करवा चुके हैं। मामूली गैर मामूली नवीयत के पैसे लेकर उनको कब्ज़ा करा। वो हमारी गुजारिश है कि उस अजीम शख्सियत के नाम से फौरी तौर पर उसी के रकबे पर एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अदारा तामीर किया जाए। अभी शाहदरा के मसाइल के हवाले से मलक खुदाबख्श साहिब और पीर सैयद अताउल मुस्तफ़ा शाह अतीक साहिब ने 16 अहम पॉइंट को डिस्कस किया है कि ये शाहदरा की बुनियादी ज़रूरियात हैं। ये अवामी नुमाइंदे शाहदरा की इन ज़रूरियात पर तवज्जो दें। और इसमें मैं कुछ इजाफ़ा करते हुए नंबर 17 शाहदरा चौक से शाहदरा के तारीख़ी मकामात मकबरा जहांगीर और मकबरा नूर जहान तक सयाहों की सहूलत के लिए कोई माकूल रास्ता नहीं है। एक प्रॉपर अच्छी रोड तामीर की जाए जो इन तारीख़ी मकामात को शाहदरा चौक से मिलाए। नंबर 18 शाहदरा को वापडा ने शदीद लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग का निशाना बनाया हुआ है। अहले शाहदरा जो कि अक्सरियत गरीब आबादी पर मुश्तमिल है, लोगों को बेतहाशा बिल भेजकर और बेतहाशा लोड शेडिंग का निशाना बनाकर अहले शाहदरा की अजियत में और इजाफ़ा कर रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि शाहदरा के लोगों की इस तवील लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग से जान छुड़ाई जाए। नंबर 19 शाहदरा के बंद को सियालकोट मोटरवे से मिलाने के मंसूबे को मंजूर किया जा चुका है। इसके फ़ंड रुके हुए हैं। तो गुजारिश ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। आपका बहुत शुक्रिया।